اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ واولئک هم المہتدون. صدق اللہ العلی العظیم. پیام قرآن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی بصیرت، قرآن کی تعلیمات، قرآن کی معرفت، قرآن فہمی نصیب فرمائے اور ہمیں سائے قرآن اور اہل بیت عنایت فرمائے. ہماری گفتگو سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 155، 56 اور 57 کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے سارے مؤمنین اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب سے امتحان لیتا ہے اور یہ اس کا طریقہ کار ہے تاکہ پرورش کرے، تاکہ تربیت کرے، تاکہ ان کی استعداد کو نکھارے. امتحان اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے کسی کو پہ جفا ہو جائے یا کسی پہ سختی ہو جائے یا کسی پہ مصیبت آ جائے، بلکہ یہ امتحان کیا ہے کہ انسان کی پرورش اور انسان کی تعلیم اور تربیت کا ایک حصہ ہوتا ہے. اور یہ تربیتی پروسیس جس کو کہا جائے اس کی ایک منزل ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے 5 قسم کے جو مراحل امتحان ہیں اور منازل امتحان ہیں، طرق امتحان ہیں، the ways and the methods of trial اور ڈیفیکلٹی جس کو کہا جائے یا ٹیسٹ جس کو کہا جائے، اس کے مختلف طریقے اللہ نے رکھے ہیں. ٹیسٹ اور ٹرائل کے ڈفرینٹ ویز اینڈ ڈفرینٹ میتھڈس. ان میں سے ایک یہ تھا کہ ہم تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے، ہم تمہیں مختلف قسم کے فیئر ہے، فرائٹننگ ہے، اس کے ذریعے اللہ انسان کو آزماتا ہے. گفتگو ہو گئی، آپ نے سن لی ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امتحان لینے کے لیے کہ وہ جوع یعنی بھوک کے ذریعے انسان کی آزمائش کرتا ہے. تیسرا طریقہ کار کیا ہے کہ نقصان اموال کے ذریعے انسان کا وہ امتحان لیتا ہے. چوتھا جو طریقہ کار ہے وہ نقص الانفس، جانوں کے ذریعے وہ امتحان لیا کرتا ہے. اور 5واں جو طریقہ امتحان ہے وہ نقص ثمرات یعنی میووں کی کمی کر کے، میوہائے دل کی کمی کر کے وہ ہم سے امتحان لیا کرتا ہے. تو یہ 5 مرحلے، حالانکہ اس کے علاوہ بھی مرحلے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف اور بھی طریقے ہیں، یہ فقط تمثیل کے طور پر ہے، مثالوں کے طور پر اللہ نے یہاں کے اوپر بیان کیا ہے. اور اس وجہ سے کہ یہ سارے کا سارا وقتاً فوقتاً ہر ایک ان امتحانات سے گزرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کوئی امتحان نہ آئے ہو، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے. ہر ایک پہ اللہ سبحانہ وتعالی وقتاً فوقتاً فار دا ٹائم بینگ ان سے وہ امتحان لیا کرتا ہے. ہر ایک کو یک دم نہیں، یہ جو 5 امتحان ہیں یہاں پہ ذکر کیے ہیں، ایٹ اے ٹائم سارے امتحان آ جائیں، ہجوم کر لیں انسان پہ، ایسا نہیں ہوتا ہے. اس وجہ سے کہ انسان میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ سارے کے سارے امتحان کو بیک وقت وہ آ جائے اور سب
امتحانوں کو یکسر اس پر نازل کر دے، یکسر یہ ساری آزمائشیں اس پر کر دے۔ اس وجہ سے کہ جو عام انسان ہوتے ہیں ان میں یہ فیکلٹی نہیں ہے، ان میں یہ استعداد نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے امتحانوں کو یکدم سر کرے۔ لہٰذا اللہ نے جو امتحان کا طریقہ کار ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں، پانچویں کے بعد چھٹا، یعنی ایک ایک کر کے، تاکہ یہ امتحان کو سہتے بھی رہیں اور ان کی پرواز فکر وہ بھی بلند ہوتی رہے، ان کے جو تربیتی اور پرورش کا معاملہ ہے وہ بھی آگے بڑھتا رہے۔ اور ہر ایک کا امتحان، یہ بھی آپ کو بتاؤں، ہر ایک کا امتحان ہوتا ہے، لیکن اس کی اپنی جو استعداد ایمان ہے یا ایمانی مرحلہ ہے اس کے مطابق ہوا کرتا ہے، کس ایمان کے درجے پر ہے۔ ایمان کے پہلے درجے پر ہے، اس کا اور طرح کا امتحان ہوتا ہے۔ ایمان کے دوسرے درجے پر ہے، اس پہ اور طرح کا امتحان ہوتا ہے۔ ایمان کے تیسرے درجے پر ہے، اس کا اور طرح کا امتحان ہوتا ہے۔ ایمان کے چوتھے درجے پر ہے، اس پر اور طرح کا امتحان ہوتا ہے۔ ہر ایک کا امتحان اس کے فیتھ لیول کو دیکھ کر ہوا کرتا ہے، اس کے جو بلیف ہے اس کے لیول کو دیکھ کر ہوا کرتا ہے، اس کے ایمان کے درجے کو دیکھ کر ہوا کرتا ہے کہ وہ ایمان کے کس سٹیج کے اوپر واقع ہے۔ اس وجہ سے ہر ایک نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ خلاف حکمت ہے۔ علم ہو سکتا ہے ممکن ہے، لیکن وہ خلاف حکمت ہے کہ ایسا امتحان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ سبحانہ وتعالی کیا کرتا ہے، آدمی کو اتنی تکلیف دیتی جتنی اس میں وسعت ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی جو حیثیت ہے اس سے بڑھ کر اللہ امتحان لے لے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کی حیثیت کے مطابق اس سے امتحان لیا کرتا ہے، اس کی جان کے مطابق اس سے امتحان لیا جاتا ہے، اس کی استعداد کے مطابق اس سے امتحان لیا جاتا ہے، اس کی قابلیت کے مطابق اس سے امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ ہے کہ ہر ایک کی قابلیت، ہر ایک کی استعداد، ہر ایک کی جان مختلف ہوا کرتی ہے۔ جتنی اس کی جان ہے اسی کے مطابق اس سے امتحان لیا جاتا ہے۔ اب اگر ایک فرض کیا کہ 10 کلو نہیں اٹھا سکتا ہے تو اسے 1 من اسے کہا جائے اٹھانا، تو وہ اس کے لیے وہ تکلیف مالا یطاق ہے اس کے لیے۔ اب ایک چیونٹی کو کہا جائے کہ وہ 1 من اٹھا دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس میں وہ استعداد نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بچہ ہے، وہ 2 سال کا ہے، 3 سال کا، اسے کہیں کہ نہیں یہ 10 کلو اٹھا دے، وہ نہیں اٹھا سکتا ہے، ابھی اس میں جان نہیں ہے اتنی۔ اللہ سبحانہ وتعالی بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ ہر ایک سے جو امتحان لیتا ہے، تکلیف یا تکلیف شرعی جس کو کہا جائے یا تکلیف اخلاقی کہا جائے یا یہ جو تکلیف اسلامی ہے اس کو کہا جائے، اتنی ہی اس سے امتحان لیا جاتا ہے اس کی جان کے مطابق، اس کے کیپیبلٹیز کے مطابق، اس کی قابلیت کے مطابق اس سے امتحان لیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ فرض کیا ہے کہ ایک آدمی جو ابھی ایک بچہ ہے جو نرسری کلاس میں جا رہا ہے، اس سے امتحان لیا جائے پوسٹ گریجویشن کا، یہ خلاف حکمت ہے، خلاف حکمت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی بھی اپنے بندے سے امتحان لیتا ہے، لیکن امتحان اس کی حیثیت کے مطابق لیتا ہے، اس کی جان کے مطابق لیتا ہے، اس کی برداشت کے مطابق لیتا ہے، وہ کتنا تحمل کر سکتا ہے اس کے مطابق لیا کرتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پالک ہے، وہ جانتا ہے ہر ایک کو، ہر ایک کی حیثیت اسے پتہ ہے، ہر ایک کا شرف اسے پتہ ہے، ہر ایک کے لیول آف فیتھ اسے پتہ ہے، سٹیج آف فیتھ اسے پتہ ہے کہ یہ ایمان کی کس منزل پر ہے، اسے پتہ ہے یہ اسلام کی کس منزل پر ہے، اسے پتہ ہے ان کا منزل ایقان کیا ہے، اسے پتہ ہے۔ ہم دنیا کے سامنے چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کوئی چیز چھپے ہوئے نہیں ہے، وہ ہر ایک کو جانتا ہے، ہمارے ظاہر کو جانتا ہے، ہمارے باطن کو جانتا ہے، ہم جو چیز سوچ رہے ہوتے ہیں اسے بھی وہ جانتا ہے، ہر چیز سے وہ باخبر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ دانا ہے ہر چیز پر، ہر چیز کا اسے علم ہے۔ اس وجہ سے وہ تو انسان میں بدبختی آتی ہے کہ انسان دوسروں کے سامنے اس طرح ظاہر کرتا رہے، جبکہ اللہ کو پتہ ہے سے ساری چیزیں۔ آپ اللہ سے کے سامنے تو کسی چیز کو چھپا نہیں سکتے ہو۔
اس وجہ سے یہ بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ امتحان لیتا ہے. اللہ امتحان کس سے لیتا ہے؟ اس کی حیثیت کے مطابق، اس کی کیپیبلٹی کے مطابق اس نے امتحان لیا. دیکھیے حدیث سنیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ روایت ہے، اور آپ نے نقل کیا ہے، آپ کی جو یہ روایت ہے، یہ منقول، یہ آپ نے نقل کیا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اشد الناس بلاء فی الدنیا. یا رسول اللہ یہ فرمائیے دنیا میں کن لوگوں کی سخت اور کڑی آزمائش ہوا کرتی ہے؟ کون کون سے ہیں وہ لوگ؟ کویسچن کیا، سوال کیا گیا. حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون لوگ ہیں کہ جن کی اس دنیا میں سب سے سخت اور کڑی قسم کا آزمائش اور ان پہ امتحان آتا ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا فقال النبیون ثم الامثل فالامثل. فرمایا سب سے زیادہ اللہ جو کڑا امتحان لیتا ہے اور سخت قسم کا آزمائش اور امتحان لیا کرتا ہے وہ اپنے انبیاء ہیں، مرسلین ہیں. ان سے امتحان سختی کے ساتھ لیا کرتا ہے. ان کے امتحان بڑے سخت ہوا کرتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. آپ اگر واقعات دیکھیں، حضرت یعقوب کے واقعات دیکھیں، حضرت یوسف کے واقعات دیکھیں، اور اسی طرح حضرت آدم کے واقعات دیکھیں، حضرت نوح کے واقعات. حضرت نوح کا نام کوئی نوح تو نہیں تھا نا، رو رو کر نوحے سے ہے نوح گریا. اسی طرح آپ حضرت ابراہیم کے دیکھیں امتحانات سارے، وہ جو 30 کائنڈز کے جو امتحانات تھے، 30 قسم کے مختلف قسم کے امتحانات تھے. امتحانات کو سر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہم نے اپنے ابراہیم سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحْدِ الظَّالِمِينَ. اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے حضرت ابراہیم سے مختلف قسم کے امتحانات لیے، ٹیسٹ اینڈ ٹرائل میں مبتلا کیا، مختلف قسم کی ٹربل ڈیفیکلٹیز میں ہم نے مبتلا کیا. اس کے بعد سارے امتحانات کو حضرت ابراہیم نے سر کیا، سب سے بڑے اچھے نمبر میں 100% نمبر لیے نا. فقال انی جاعلک للناس اماما. سارے امتحانات کو سر کیا نا، اب میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. قال ومن ذریتی، کیا میری ذریت سے ہوگا، میری پروجنی سے ہوگا، یہ جو لائن ایج ہے اس سے ہوگا، میری اولاد سے ہوگا، میرے جو ڈیسینڈنٹ ہیں ان سے ہوگا؟ یس ان سے ہوگا، لیکن کیا ہے کہ یہ میرا عہد ہے، لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچنے والا ہے. یہ بات سارے سن لیں، سارے سن لیں، سب کو خبر ہونی چاہیے. عہد امامت کسی ظالم تک نہیں پہنچنے والا ہے. جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جس نے دوسروں کے اوپر ظلم کیا ہے، ظالم لنفسہ ظالم لغیرہ، ان تک یہ میرا عہد نہیں پہنچنے والا ہے، ان تک نہیں پہنچے گا. یہ عہد ہمیشہ معصومین تک ہے. وہی ہوتا ہے جو اپنے اوپر ظلم نہ کرے، جو دوسروں پہ ظلم نہ کرے، اسی کو معصوم کہتے ہیں، اسی کو معصوم کہتے ہیں. یہ بذات خود عصمت کے اوپر دلیل ہے. یعنی عہدہ امامت الہیہ پر وہی فیض ہوگا کہ جو کیا ہے معصوم ہوگا. ہر ایک اس عہدے پہ نہیں آ سکتا ہے. تو باہر کے ہر نبی کے اوپر اللہ نے، آپ کوئی نبی ایسا نہیں دیکھیں گے جس پہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل نہیں ہوا ہے. ہر نبی آتا رہا ہے، اس پہ مصیبتیں آتی رہیں، اس پہ مشکلات آتی رہیں، اس پہ آزمائشات ہوتی رہیں، اس پہ امتحانات آتے رہے، اور ایک امتحان کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ سارے امتحانات یک کے بعد دیگرے آتے رہے. پھر فرمایا ثم الامثل فالامثل. پھر اسی طرح جو
آپ اس کو مثالوں کو درجہ بدرجہ آپ دیکھتے رہیں، کتنا انبیاء کے بعد کس کا درجہ ہے، ان کے بعد کس کا درجہ ہے، ان کے بعد کس کا درجہ ہے، درجات کے اعتبار کے ساتھ ان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ ہر ایک کو امتحان کے مطابق پہچانا جاتا ہے کہ وہ ایمان کے کس درجے پر ہے، ایقان کے کس درجے پر ہے، اسی امتحان کے ذریعے، آزمائش کے ذریعے اسے پہچانا جاتا ہے۔ ثم الامثل فالامثل وَيَبْتَلَى وَيُبْتَلَى الْمُؤْمِنُ بَعْدَ عَلَىٰ قَدْرِ ایمانہ، اور اسی طرح کیا ہے، مومنین کی آزمائش بھی ان کے درجہ امتحان کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ ایمان کا کون سا لیول ہے، ایمان کا کون سا درجہ ہے، ایمان کی کس منزل پر ہو، اسی کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی امتحان لیا کرتا ہے، آزمائش لیا کرتا ہے۔ تو یہاں سے آپ نے کیا سمجھا ہے؟ یہاں سے یہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ اللہ ہر ایک سے امتحان لیتا ہے، مسلمان سے، جو انسان ہے اس سے امتحان لیتا ہے، جو مومن ہے اس سے امتحان لیتا ہے، اور ہر ایک کا امتحان اس کے لیول آف فیتھ کے مطابق ہوا کرتا ہے، درجہ ایمان کے مطابق ہوا کرتا ہے کہ اس کے ایمان کا کون سا درجہ ہے۔ اسلام کیا ہے؟ درجات اس لیے ہیں کہ ہر ایک برابر نہیں ہے۔ درجات کس لیے ہوا کرتے ہیں؟ درجات اس لیے ہیں کہ جو پہلے درجے والا مومن ہے وہ دوسرے درجے والا ہے، جو دوسرے درجے والا مومن ہے وہ تیسرے درجے والا۔ یہ جو اپ گریڈ ہوتے رہتے ہیں ایمان کے درجات، اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کے درجات مختلف ہیں، تو تمہاری جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے، لیول آف ریکگنیشن ہے، لیول آف کوگنیشن ہے، یہ ساری کی ساری مختلف ہیں۔ اس وجہ سے کہ جب لیول بن گئے ایمان کے، تو ظاہر ہے کہ درجات بن گئے ہیں نا۔ درجات جب بنے تو سارے کے سارے برابر نہیں ہوئے ہیں۔ جو پہلے ایمان کے درجے پر ہے اسے کہا ہاں جی یہ بھی تو مومن ہے تو وہ بھی مومن ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ پہلا درجہ ہے، دوسرا درجہ ہے، تیسرا درجہ ہے، چوتھا درجہ ہے، ایک تو یہ بتا دیا ہے کہ سارے برابر نہیں ہیں۔ یہ بات جو ہے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہر مومن دوسرے مومن کا برابر نہیں ہے، برابری نہیں ہے اس لحاظ کے ساتھ، اس وجہ سے کسی کے لیول آگے ایمان کے اعتبار سے کسی ہے۔ اور یہ جو کانسیپٹ ہے کہ سب ایک جیسے اور سب برابر، وہ تصور غلط ہے۔ وہ جو نوشن ہے اور وہ کانسیپٹ ہے اور اس تصور کو کہ ہر ایک برابر ہو گیا ہے، وہ کیا ہے کہ لیول آف فیتھ کو جب انسان دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں، ہر ایک برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان کے جب اتنے درجات ہیں تو ہر ایک کا درجہ مختلف ہے، اس کی ایمان کے مطابق، اس کی ایقان کے مطابق۔ جب ایک عام انسان برابر نہیں ہے نا، ہر انسان تو ایمان میں برابر نہیں ہے۔ اگر ایمان میں برابری ہوتی تو یہ درجات کس لیے تھے؟ ہم کہتے ہیں واہ یہ کوئی بات ہوئی ہے، تو رسول بھی برابر نہیں ہے۔ اب کیا دلیل ہے آپ کے پاس رسول برابر نہیں؟ آپ کہتے ہیں قرآن کا پہلا تیسرا پارہ نہیں شروع ہوتا ہوا پڑا ہے، دل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض۔ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ ہم نے کیا کیا ہے؟ فضیلت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیول ہے ہر جگہ پہ، ایک ہی نہیں ہے کہ ایک ہی رسی میں جو ہے نا وہ سب کو جو ہے نا وہ کر دیا گیا، نہیں۔ ہر ایک کی اس کے ایمان کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، ایقان کے اعتبار سے، اس کی معرفت اور اس کی ریکگنیشن کے اعتبار کے ساتھ اس کے لیول مختلف ہو جایا کرتے ہیں۔ ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ اور پھر اسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ جو لیول آف فیتھ ہیں جس کو آپ کہتے ہیں، یہ کیٹیگرائز جو کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے ایک یہ ہے کہ تم اسلام نام ہے تحرک کا۔ اسلام جمود اور رکود کا مذہب نہیں ہے، اسلام نام ہے تحرک کا۔ تحرک ہے اس میں، حرکت ہے اس میں، موومنٹ ہوتی رہتی ہے، ریولوشنری ہے، اس میں انقلاب ہے، اس میں تغیر ہے، اس میں تبدل ہے۔ اسلام ایک جگہ اسٹیشنری پوزیشن نہیں ہے اس کی، اس میں کیا ہے؟ تحرک۔ یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جمود اور رکود، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ اسلام کے اسے چاہیے خد و خال کو سمجھیں، اسلام کی نقوش کو سمجھیں۔
یہ جو لیول آف فیتھ کی بات ہو رہی ہے یہ بذات خود تحرک کے اوپر دلیل ہے کہ تم پہلے درجے پہ ہو کوشش کرو دوسرے درجے پہ پہنچنے کی، دوسرے درجے پہ آ گئے ہو تیسرے درجے پہ پہنچنے کی کوشش کرو، تیسرے درجے پہ آ گئے ہو چوتھے درجے پہ پہنچے، ساتویں درجے پہ آ گئے ہو آٹھویں درجے پہ پہنچو، نویں درجے پہ آ گئے ہو 10ویں درجے پہ پہنچو، 10ویں درجے پر کہ جیسے کامل الایمان پیغمبر اسلام نے فرمایا اس کے ہاں بھی نہیں ہے کہ وہاں اسٹیشنری پوزیشن ہے، وہاں پہ بھی نہیں ہے، وہاں پہ بھی تحرک ہے۔ تم کامل الایمان ہوتے ہوئے ہمیشہ کل ایمان کو اپنی نگاہوں کے سامنے لا کر ان کی پاک سیرت کو تم آگے بڑھتے جاؤ اور تمہارے ایمان کو اور کامل کرتے جاؤ، یعنی تحرک ہے اسلام، حرکت ہے اسلام۔ ہمیشہ یہ جمود رکود کے جو پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اسلام میں کوئی جمود اور رکود کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام تحرک کا مذہب ہے، حرکت کا مذہب ہے، تغیر و تبدل انسان میں چینج پیدا کرتا ہے، انقلاب لایا کرتا ہے انسان میں، وہ مذہب ہے۔ قرآن کے دیکھیں انسان کو موٹیویشن، انسان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، اگلے لیول دیکھو، آگے بڑھو تم۔ اس وجہ سے کہ تم مسلمان ہو، تمہیں کسی طرح بھی وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّۃٍ، دیکھو تم اپنی قوت کا مظاہرہ کرو، نہ فقط یہ ہے کہ ہارے تمہارے میدان ہی میں ہر میدان میں تمہیں آگے بڑھنا ہے، تم مسلمان ہو، تم پیغمبر اسلام کی سیرت پہ چلنے والے ہو، اس وجہ سے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّۃٍ، اپنی قوت کا تمہیں مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر تم چلے جاؤ یونیورسٹی میں سب سے بہتر نمبر تمہارے آنے چاہیے، کالج میں ہو سب سے بہتر ہے، اس وجہ سے کہ تم پیغمبر اسلام کے ماننے والے تو پیچھے نہیں رہنے والے۔ ہاں جی مسلمان آنے والے کچھ نہیں جی، نہیں جی اسکول گیا نہیں، کالج گیا نہیں، یونیورسٹی گیا نہیں، کس طرح؟ اچھا جی سوشل سیکورٹی، بابا یہ غلط ہے، آگے بڑھو، تم محنت کرو، مزدوری کرو، آگے بڑھو۔ اسلام اس کی طرف جو ہے نا وہ آگے بڑھنا کہتے ہیں، نہیں تم جاؤ آگے نکلو تم، اس وجہ سے تم پیغمبر اسلام کی امتی ہو اور تم قرآن کے ماننے والے ہو، تحرک سیکھو، ہمیشہ دوسروں کے دست نگر نہ رہو، اللہ سبحانہ و تعالی پہ توکل کرتے ہوئے خدمت بھی کرو، کام بھی کرو، محنت بھی کرو، آگے بڑھو، علم کا میدان آ جائے، معرفت کا میدان آ جائے، انجینئرنگ میں تم بہترین انجینئر بنو، بہترین سائنٹسٹ بنو، بہترین میڈیکل جو جتنے شعبے ہیں ان میں جاؤ، تمہیں بہترین ہونا چاہیے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّۃٍ، ہر فیلڈ میں تم نے اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا ہے، یہ اسلام کا میسج ہے۔ اسلام کا دور نہ جاؤں بات سے، بات یہ ہے کہ دیکھیں اسلام نے ہمیشہ کیا کیا ہے، تم آگے بڑھتے جاؤ، ہم اسی اعتبار کے ساتھ ایسے ہی ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہارا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کریں گے۔ اس وجہ سے ہر ایک کی چونکہ تکلیف ما لا یطاق جس کو کہا جائے کہ امپاسبل کہا جائے، اب اللہ کہے کہ جاؤ جی سارے اڑو، اب اڑان ہونی چاہیے ایک انسان کی، نہیں ہو سکتا، تکلیف ما لا یطاق ہے۔ اب مجھے کہیں کہ یہاں سے جو ہے نا گاڑی پہ بیٹھ کے آپ نے نہیں جاننا ہے، آپ نے اڑ کے جاننا ہے، یہ تکلیف ما لا یطاق ہے، نہیں ہو سکتا۔ طیران الی السماء کہا جائے ہاں جی آسمان کی طرف اڑو، نہیں ہو سکتا ہے، میرے پر تو نہیں ہے نا، اس کو کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق۔ تکلیف ما لا یطاق نہیں اللہ نے کی ہے۔ 5 امتحان رکھے، ہر ایک کی حیثیت کے مطابق، ہر ایک کی اس کی فیکلٹی کے مطابق، ہر ایک کی قابلیت کے مطابق ان کو رکھا ہے، یک دم نہیں رکھا ہے۔ اب قابلیت ہے باز میں اللہ کے کہ وہ ان پانچوں مرحلوں کو، یہ 5 امتحانات کو یک دم سر کرے، لیکن بات بڑی توجہ کی ہے، بات بڑی سوچنے کی ہے۔ ہم میں چونکہ وہ تحمل نہیں ہوتا ہے کہ یک دم یہ 5 امتحان ایٹ اے ٹائم اللہ ہم سے لے لے۔ حتیٰ انبیاء علیہ السلام سے بھی اللہ نے جو امتحانات دیے ہیں دیکھو نا وقتاً فوقتاً لیے ہیں، اور پھر جب انہوں نے دعائیں کی ہیں اللہ نے اس امتحان کو ٹال دیا ہے، کہا ٹھیک ہے وقفہ کر دیا اس کا امتحان، پھر جب وہ تیاری ہو گئی، تیاری مکمل پریپیئر ہو گئے، جب پھر شروع کیا امتحان کو۔ یہ آپ کو اس تاریخ میں ایک ہی منزل ملے گی کہ جہاں پہ 5 امتحان ایٹ اے ٹائم تھے، ایٹ اے ٹائم، اور وہ ہے کربلا کا میدان، کہ جہاں پہ سارے کے سارے 5 بیک وقت وہ سارے مصائب دیکھیں، وہ سارے شدائد دیکھیں، وہ ساری آزمائشات دیکھیں، وہ سارے امتحانات دیکھیں، آپ کو وہاں سے ملیں گے۔
مرحلہ خوف دیکھیں، مرحلہ رجا دیکھیں، مرحلہ نقص ثمرات دیکھیں، مرحلہ نقص انفس دیکھیں، مرحلہ جوع دیکھیں، بھوک دیکھیں، پیاس دیکھیں، یا آپ کو اگر میوہائے دل دیکھیں، 18 سال جیسے کڑیل جوان دیتی ہے، 6 سال جیسے شیر خار دیتی ہے، عزت و ناموس کی پاسداری دیکھیں. یہ آپ کو فقط اور فقط ایک ایسی منزل ہے کہ جہاں پہ سارے کے سارے امتحانات اگر ہجوم کرتے ہیں اور ساری کی ساری آزمائشات اگر ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہیں تو اس کا نام ہے کربلا. کہ جنہوں نے امتحان پہ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ اسے تھوڑی دیر کے لیے ٹال دے، نہیں، ہر جگہ پہ اگر آپ دیکھا چاہے سفر کربلا، اس پر اگر دیکھیں سفر کربلا ہوتا ہے تو مجھے ٹچ دینا اس لیے چاہیے تھا کہ تاکہ آپ کو یہ مطالب گرفت میں آ جائیں، آپ بہتر طریقے سے ان مسائل کو سمجھیں. سفر کر رہے ہیں کربلا کی طرف جا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی آیات دیکھی نا آپ نے، یہ آیات جو آپ نے پڑھی ہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. مصیبتیں آتی ہیں، مصیبتوں کی منجدار میں، مصیبتوں کے ہجوم میں اللہ کو فراموش کرنے والے نہیں ہیں. کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، ہم دنیا کے نہیں ہیں، ہم اللہ کے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں. وہی ہمارا سیر و سلوک وہی ہے، ہمارا مبدأ اور معاد وہی ہے. رضاً بقضاء و تسلیماً لامرہ. بی بی نے کہا کہ علی اکبر بیٹا ذرا پوچھو بابا یہ بار بار یہ آیتیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ رضاً بقضاء، یا بار بار یہ پڑھ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ امام کے پاس جب ہم شکل پیغمبر کہا کہ بابا یہ بار بار آیت پڑھ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا وجہ ہے؟ فرمایا بیٹا ہم آگے آگے جا رہے ہیں، موت ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی. تو ایک جملہ کہا لسنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہن واللہ علی الحق، قسم بخدا ہم ہی حق پر ہیں. تو ایک جملہ کہا جو سارے مبدأ اور معاد پہ یقین رکھنے والے ہیں، سب کے لیے، سارے جوانوں کے لیے، اور تا قیام قیامت رقم اور زرین حرفوں سے جو لکھا والا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ بابا ہم حق پہ ہیں، موت مجھے شاید سے زیادہ شیرین ہے. موت کا اگر کسی نے ٹیسٹ دیکھنا ہے تو یہ فلسفی آف ڈیتھ جس کو کہتے ہیں، کوئی نہیں آپ کو بتا سکتا ہے. ہم یہ پانی پڑا ہے، اس کے ٹیسٹ کے بارے میں صحیح تعریف کوئی نہیں کر سکتا ہے. کربلا والے وہ ہیں کہ جو موت کا ٹیسٹ بتاتے ہیں، کتنی شیرین ہے. فلسفی آف ڈیتھ، فلسفہ موت کیا ہے، یہ کربلا والوں سے انسان کو سیکھنا چاہیے. مبدأ اور معاد کو انسان کو کربلا والوں سے سیکھنا چاہیے. اسے کبھی مبدأ اور معاد کی بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ جس کے ذہن میں کربلا کا تصور نہیں ہے. حقیقت میں آپ کو یہ تب ایک انسان سمجھتا ہے. کہا کہ قسم بخدا موت مجھے شہد سے زیادہ احلی من العسل، سویٹر دین ہنی. موت کیا ہے؟ سویٹر دین ہنی، شہد سے زیادہ شیرین، شہد سے زیادہ. کیا ٹیسٹ کیا ہے، کیا ٹیسٹ ہے موت کا، یہ ہے. اس وجہ سے کہ کربلا کے ہر مجاہد میں یہی معرفت کا اوج ہے، اس میں یہ نہیں ہے. کبھی بھی صبر اور استقامت کی باغیں ہاتھ سے نہیں چھوڑی ہیں، ہاتھ سے جانے نہیں دیں. اور جوں سختیاں آتی رہیں، ایک بہت بھی حتیٰ دشمن اس چیز سے خوفزدہ تھا. جوں سختیاں آتی گئیں اسی طرح ان کے چہرے نورانی، درخشان، تابندگی، برائٹنس ان میں ہوتی گئی. دشمن پریشان تھی، کیا ہو گیا ان کو، اہل کربلا کو کیا ہو گیا ہے. جتنے جاتے ہیں لاشیں آتے ہیں، مارے جاتے ہیں، قتل ہو رہے ہیں.
حسین ابن علی کے چہرے اقدس پہ جمال اور کمال کی نورانیت. پریشان تھا دشمن بھی اس سے، کیا وجہ ہے؟ جوں جوں سختیاں آ رہی ہیں، جوں جوں مصیبتیں آ رہی ہیں، جوں جوں امتحان آ رہا ہے، جوں جوں آزمائش آ رہی ہے، اسی طرح چہرے میں وہ برائٹنس آ رہی ہے، چمک آ رہی ہے، جمال آ رہا ہے، درخشانی ہو رہی ہے، تابندگی ہو رہی ہے. یہ چیز ہے، چہروں میں نورانیت، اضافہ، کوئی خوف نہیں، کوئی بھوک نہیں، کوئی پیاس کا وہ تصور نہیں، کوئی جانوں کے جانے کا وہ مسئلہ نہیں. بیٹے قربان ہو رہے ہیں، جوان قربان ہو رہے ہیں، بھتیجے قربان ہو رہے ہیں، بھانجے قربان ہو رہے ہیں، بھائی قربان ہو رہے ہیں، نہیں. چہرے میں وہی تابندگی، وہی جمال. جوں جوں مصیبتیں آتی ہیں اسی طرح چہروں میں وہ روشنی، وہ تابندگی، وہ نورانیت زیادہ ہو رہی ہے. اور جو شہیدوں کا سردار ہے، شہیدوں کا سردار، پرنس آف مارٹرز، کیا ہے؟ مصائب اور شدائد کے ہجوم میں اگرچہ گر کے زمین پہ آ کے، لیکن تاریخ نے عجب رقم کیا ہے. آج انسان دیکھے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم اولئک هم المہتدون. صحیح اگر انسان نظارہ کرنا چاہتا ہے، اس کے حقیقی جو مصادیق ہیں ان تک پہنچنا چاہتا ہے، سر سجدہ پروردگار میں، کنار چشم سے آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے ایک جملہ ہے شہیدوں کے سردار کا، پرنس آف مارٹرز، سید الشہداء کا، امام حسین علیہ السلام کا. اور وہ عظیم جملہ ربائی کیا ہے کہ ترکت الخلق طرا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک فإن قطعتنی بالحب اربا لما حن الفؤاد الی سواک. میں نے پوری دنیا کی محبت کو تیری خاطر چھوڑ دیا ہے، میں نے تیری محبت میں دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ دیا. ترکت الخلق طرا فی ہواک، تیری محبت کی خاطر دنیا کی ہر چیز چھوڑ دی ہے. وَأَيْتَمْتُ الْعِيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، اور میں نے بچوں کی یتیمی بھی برداشت کر لی ہے. صبر، استقامت، تحمل. وَأَيْتَمْتُ الْعِيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، تاکہ تیری ملاقات ہو جائے، تاکہ تیرا وصال ہو جائے. فَإِن قَطَّعْتَنِي بِالْحُبِّ إِرْبًا، اگر مجھے تیری محبت میں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے، لَمَا حَنَّ الْفُؤَادَ إِلَىٰ سِوَاكَ، حسین کا دل کسی غیر کی طرف نہیں جھکے گا، تیرے سوا کسی کی طرف نہیں جائے گا. یہ منزل. الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون. یہ ہے تسلیم اور رضا کی وہ منزل، رضاً بقضائے و تسلیما لامرے. ہم تیرے ہر امر پر تسلیم ہیں، تیری ہر قضا پر ہم راضی ہیں، ہم تیرے مقدرات پر راضی اور تسلیم ہیں. اسی وجہ سے اگر انسان دیکھتا ہے سید الشہداء کی انہی نقوش کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو آپ کی جو ذریت طیبہ ہے، ڈیسینڈنٹس ہیں امام حسین علیہ السلام کی ذریت طیبہ، اپنے آبائے طاہرین کی طرح. تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ہر معصوم نے سخت سے سخت حالات میں، مصیبت کی سخت گھڑیوں میں، کڑی آزمائش میں، کبھی بھی آپ یہ نہیں دیکھ سکتے، ہر دم تسلیم و رضا کی منزل ہے. ہر دم آپ تسلیم دیکھتے ہیں، ہر دم آپ سبمیشن کی منزل دیکھتے ہیں، ہر دم آپ سپردگی کو دیکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہترین اگر کوئی جملہ اور شعر ملتا ہے اس سلسلے میں تو امام شافعی کا ہے. امام شافعی نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ خراج تحسین اس انداز کے ساتھ پیش کیا ہے معصومین کو
کہا کہ تزلزلت الدنیا لآل محمد وکادت لہم سم الجبال تذوب. تزلزلت الدنیا، آل محمد کی مصیبتوں کو دیکھ کر دنیا ایک دفعہ ہل جاتی ہے، دنیا متزلزل ہو جاتی ہے، دنیا میں زلزلہ آ جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وَقَادَتْ لَهُمْ سُمُّ الْجِبَالِ تَذُوبُ. قریب ہے کہ سخت سے سخت چٹانیں بھی پگھل جاتی ہیں آل محمد کے مصائب کو دیکھ کر. یہ وہ ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم اللہ کے، ہم خدا کے، ہم اسی کی طرف پلٹ کے جا رہے ہیں. یہاں پہ آپ نے دیکھا یہ مثال آپ کو اس لیے دی گئی ہے چونکہ اگر وہاں تک نہ جائیں تو آپ کو صحیح معنوں میں وہ نقشہ جو ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ والا انسان کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہم سے امتحان تھوڑا سا اگر لیا جائے تو ہم مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں. لیکن وہ امتحان ایسا ہے کہ جو کربلا کا ایک دن نہیں ہے، ساری کائنات پہ چھایا ہوا دن ہے. وہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اولئک علیہم صلوات، توجہ کریں، اولئک علیہم صلوات. اور اسی جو صبر و تحمل ہے، یہ صبر و تحمل کیا ہے؟ تسلیم و رضا کے جو نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی ان پہ صلوات پڑھ رہا ہے. بہت زیادہ کنفیوژن اس آیت سے نکل جاتی ہے اگر ہم تھوڑا سا اوپن مائنڈڈ ہوگا سوچیں، تھوڑا سا کھلے دماغ کے ساتھ سوچیں. اولئک علیہم صلوات، اولئک علیہم صلوات. یہ صلوات کس بنیاد پر ہے؟ ان پر صلوات اس بنیاد پہ کہ جو انہوں نے تحمل کیا ہے، تسلیم و رضا کی منزل پر آئے ہیں، صبر اور استقامت کو انہوں نے اختیار کیا، اللہ کی طرف سے دائمی انعام انہیں نصیب ہو گیا ہے کہ آج بھی اگر اہل ایمانوں کا نام سنتے ہیں تو صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد صلوات، اور یہ درود و سلام بھیجتے ہیں. صلوات کا اولین جو مصداق ہے یہاں پر وہ محمد و آل محمد علیہ السلام. صلوات کا حقیقی جو مصداق ہے جنہیں ہم کہتے ہیں علیہم السلام. بڑی ڈسکشن ایک دفعہ ہم دیکھ رہے تھے، کیا اہل بیت کو علیہم السلام کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے، رضی اللہ کہنا چاہیے، سب کو ایک یوز میں؟ یہ اصل میں حقیقت میں اب احتیاط کے ساتھ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ لا علمی ہے، اس کی وجہ اور کچھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ یہ کسی گھر سے تو آیتیں نہیں آئی، نہیں، اللہ نے بھیجی ہے نا. کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات، صلوات من ربہم ورحمہ. ان پہ اللہ کی طرف سے صلوات ہے، اللہ کی طرف سے صلوات ہے. کن پر ہے؟ وہ جو 5 قسم کے امتحانات کو سر کرنے والے ہیں، صبر اور استقامت کرنے والے ان کے لیے ہیں. اور چونکہ جو احادیث کے مطالعہ کا جو فقدان ہوتا ہے وہ اس بات کے اوپر دلیل آ جاتی ہے، اور کچھ نیرو مائنڈڈ، اسلام ہمیشہ اوپن مائنڈڈ ان کی طرف توجہ کہتے ہیں. کھلا تمہارا دماغ ہونا چاہیے، وسعت صدر کی طرف اسلام نے متوجہ کیا ہے. تم کھلے دماغ کے ساتھ سوچا کرو. اگر سیاستہ کی کتابوں کی طرف بھی چلے جائیں تو آپ کو بہت زیادہ ملے گا کہ جہاں پہ رضی اللہ کے بجائے علیہ السلام جو ہے لکھا گیا.
علیہم السلام کا موقف. اور یہ علیہم السلام کا موقف جس کو کہا جائے یہ مکتب تشیع کا نہیں ہے، یہ اسلاف اگر دیکھیں اہل تسنن کے تو ان میں موجود ہے. چونکہ یہ مطالعہ نہیں کرتے اس وجہ سے یہ ان کے لیے مسائل ہے، چونکہ اوپن مائنڈڈ نہیں اس وجہ سے ان کے لیے مسائل ہے، ورنہ ایسے نہیں ہوں. میں آپ کو آج دو تین حوالے، زیادہ نہیں، چونکہ میں چاہتا یہی ہوں کہ فقط ایک نقطے کی طرف توجہ دلائی جائے. آپ اگر چلے جائیں مثلا خود صحیح بخاری میں متعدد جگہ کے اوپر ایک چیز جس کی طرف اہل بیت علیہ السلام کے جب اسماء کرامی آتے ہیں تو اس میں علیہ السلام، علیہم السلام، علیہ السلام کا ہے. دیکھیں آج چلے جائیں اس پہ دیکھیں کتاب توحید میں کہ جہاں پہ امام حسین لکھا ہوا کیا ہے، حسین ابن علی علیہم السلام. صحیح بخاری ہے. پھر صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 917 کتاب جو فرض الخمس ہے، کتاب فرض الخمس، اس کی تیسری جلد کے صفحہ نمبر 862 پہ کیا ہے، جو مطبوعہ اشاعت پاکستان والی چھپی ہوئی ہے، دارالاشاعت کراچی کی. اس میں کیا ہے، فاطمۃ علیہ السلام، علیہ السلام. پھر کتاب جو ہے نا کتاب فرض الخمس، حسین بن علی علیہم السلام. کتاب الاعتصام میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ کیا ہے، فاطمۃ علیہ السلام. اسلاف کی سیرت کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے اور کھلے دماغ کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں. ذوات مقدسہ فرمایا کیا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ. صلوات ایک بمعنی خصوص، صلوات کے 3 معنی ہیں. میں یہاں پہ اس میں نہیں جاؤں گا تفصیلی، چونکہ میرا ٹائم جو ہے ختم ہونے والا ہے. یہاں پہ میں ایک چیز یہاں بتاتا چلوں، یہ ایک صلوات کے جو مفہوم ہے کہ جو فقط اور فقط خاص ہے، اور وہ صلوات خاص ہے محمد و آل محمد پر، اور جس کے بارے میں خود پیغمبر نے فرمایا سیاحت کے اندر موجود ہے، تفاسیر میں موجود ہے، مشائخ اعظام نے جس کو لکھا ہے، لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، مجھ پر دم کٹا درود نہ پڑا کرو. صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دم کٹا، یہ دم کٹا، یہ دم بریدہ، یہ ناقص، یہ کون سی صلوات ہوا کرتی ہے؟ فرمایا مجھ پہ پڑھو، میری آل پہ نہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. بابا آل کہاں ہیں؟ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا ہے؟ ہم امتی ہیں ان کے، ہم ان کی سیرت پہ چلنے والے ہیں، ہم ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم ان کی اطاعت کرنے والے ہیں. پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہ لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، مجھ پہ دم کٹا، ناقص، دم بریدہ، مجھ پہ آپ لوگوں نے درود نہیں پڑھنا ہے. صحابیوں نے جب پوچھا دم بریدہ کون سا ہے؟ فرمایا مجھ پہ صلوات پڑھو، میری آل کو اس میں چھوڑ دو. تو ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا. مجھے افسوس بھی ہوتا ہے سن کے، اخباروں میں پڑھتے دیکھتے ہوئے، میڈیا میں آتے ہوئے، اور آل کو جو ہے لفظ کو اس طرح گرا دیا گیا، جبکہ یہ پیغمبر اسلام کے اس فرمان کی صراحتاً نہ ماننا ہے. صلوات کا دوسرا مفہوم جو یہاں پہ عمومی ہے وہ یہ ہے کہ صلوات بمانے دعا، صلوات بمانے رحمت، صلوات بمانے اپریشیٹ کرنا، صلوات بمانے سپلیکیشن. یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ خاص رکھا ہے اللہ نے صلوات کو محمد و آل محمد. عام مومنین کے لیے کہ جو ان آزمائش سے گزرے ہیں ان کے لیے اللہ نے دعا کا انتظام کر دیا ہے اپنی طرف سے، اپنے حبیب کی طرف سے، کہ ہم بھی شاباش تمہیں دیں گے، ہمارا حبیب بھی تمہیں شاباش دے گا. ہم بھی تمہیں ترغیب کریں گے، ہمارا حبیب بھی تمہیں تشویق کرے گا. اس سلسلے میں آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں برکات کو نزول ہے. جس طرح اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، میں 1-2 آیتیں پڑھ کے تمام کر رہا ہوں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 ہے، اس میں دیکھیں هو الذی، کہ وہ کیا ہے، یصلی علیکم وملائکتہ،
وہ ذات ہے پروردگار جو تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے، صلوات بھیجتا ہے، اور اس کے ملائکہ تم پہ دعا کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں ظلمات سے نکالیں، نور کی طرف لے آئیں، کفر سے نکالیں، ایمان کی طرف لے کے آئیں، نفاق سے نکالیں، مومن بنا دیں، تمہیں ہر قسم کی جو ظاہری اور باطنی ظلمات ہیں ان سے تمہیں بچا کر تابندگی کی طرف تمہیں لے کر آنا چاہتا ہے، تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آنا چاہتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يَنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ۔ یہاں پہ دیکھیں ایک صلوات اللہ کی طرف سے، ایک صلوات پیغمبر اسلام کی طرف سے۔ کیا فرمائے کہ جو بادیہ نشین ہے نا، یہ بدو، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کی راستے میں چیریٹی کرتے ہیں، وہ خدا کے تقرب اور پیغمبر اسلام سے دعائیں لینے کے لیے، یہاں صلوات بمانا دعا لینے کے لیے، اور اللہ نے گارنٹی دے دی بالکل ٹھیک ہے، الا انہا قربۃ لہم، بالکل یقیناً ان کے تقرب کا ذریعہ ہے پیغمبر کی دعا۔ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تم اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں آ جاؤ، پیغمبر سے تم دعائیں لو، کیوں نہیں؟ تمہیں تقرب بھی ملے گا، تمہیں وصال بھی ملے گا۔ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، اور اللہ ان کو کیا کرے گا؟ اپنی رحمت میں شامل کر لے گا۔ پھر ایک اور آیت دیکھیں، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، یہ جو آتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں، آ کر انفاق کرتے ہیں، آپ ان سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ کیا ہے؟ سَكَنٌ لَهُمْ، یہاں پہ آپ ان کے حق میں دعا کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث بنتی ہے۔ تو کیا ہے؟ دو مفہوم آپ کو پتہ چلے، ایک صلوات کا مفہوم خاص ہے جو محمد و آل محمد کے ساتھ، ایک صلوات کا مفہوم جو ہے نا عام ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالی اپریشیٹ کرتا ہے مومنین کو، مسلمانوں کو، اللہ کا رسول اپریشیٹ کرتا ہے مومنین کو اور مسلمانوں کو، اور یہ ضروری امر ہے، اس لیے کہ جب تک آپ طاقتوں کو اپریشیٹ نہیں کریں گے ان میں نکھار پیدا نہیں ہوگا، ان میں شکوفائی پیدا نہیں ہوگی۔ یہ ایک تربیتی پروسیس ہے کہ جب آپ اپنے اس ٹیم کو، جب اپنے مومنین کو، جب مسلمانوں کو، جب امت کو، جب بندگان خدا کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں، تشویق کرتے ہیں، ترغیب کرتے ہیں، ان کی استعداد میں، ان کی فیکلٹیز میں، ان کی ایبلٹیز میں نکھار پیدا ہوتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، خدمت کا جذبہ ان میں زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، زیادہ سروسز وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے، ہمیں قرآن اور اہل بیت کا سایہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کی جتنے مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں ہم سب کی مغفرت فرمائے، جتنے مومنین مومنات مریض ہیں پروردگار انہیں جواب بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت سلامتی شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے امام کی ناصرین مجاہدین مبلغین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔